السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے بالکل شروعاتی لمحوں میں سے ایک بہت ہی اہم واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ وقت جب اللہ کا پیغام یعنی وحی پہلی بار نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہاں، اور اس کا ذکر ہمیں صحیح بخاری کی مشہور حدیث میں ملتا ہے جسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ تو آئیے اس واقعے کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ حدیث بتاتی ہے کہ وحی کی شروعات سچے خوابوں سے ہوئی۔ جی ہاں، مطلب جو بھی آپ رات کو خواب دیکھتے وہ صبح دن کی روشنی کی طرح بالکل صاف اور سچ ثابت ہوتا۔ بالکل، اور پھر اس کے بعد نا آپ کو تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ مکہ کے شورگل سے دور چلے جاتے تھے۔ ہاں، ہرا کی غفا میں وہاں جا کے کئی راتیں آپ عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ تنہائی کا کیا مطلب تھا؟ مطلب کیوں ضروری تھا یہ؟ دیکھیے، یہ دنیاوی معاملات سے کٹ کر اللہ سے لو لگانے جیسا تھا۔ غور و فکر کرنا، کائنات پر سوچنا، یہ ایک طرح کی آپ کہہ سکتی ہیں روحانی تیاری تھی۔ سمجھ گیا، ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیاری۔ بالکل۔ اور پھر ایک دن اسی غار ہرا میں وہ ہوا جس کا ذکر ہے، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آ گئے۔ جی، فرشتہ آیا اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ جواب سن کر فرشتے نے کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور زور سے بھینچا، اتنی زور سے کہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی۔ زور سے دبایا؟ ہاں، پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا، پڑھیے۔ جواب پھر وہی تھا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ایسا 3 بار ہوا؟ جی، 3 بار۔ اور تیسری بار جب زور سے بھینچ کر چھوڑا تو پھر فرشتے نے وہ آیتیں پڑھیں جو قرآن کی سب سے پہلی آیتیں مانی جاتی ہیں۔ سورہ العلق کی شروع کی آیتیں۔ کون سی آیتیں تھی وہ؟ جی، وہ آیتیں تھیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، جس کا مطلب ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلا حکم ہی پڑھنے کا، علم کا۔ بالکل، اور ساتھ ہی اپنی حقیقت پہچاننے کا کہ انسان کو اللہ نے کیسے بنایا اور اللہ کی عظمت کا ذکر۔ یہ تجربہ یقیناً بہت زبردست رہا ہوگا۔ حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، آپ پر ایک خوف طاری تھا۔ ظاہر ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، تو آپ فوراً گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور آتے ہی کہا زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ۔ جب ڈر کچھ کم ہوا تو آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور یہاں حضرت خدیجہ کا کردار دیکھیے، کیا کمال کا جواب دیا انہوں نے۔ کیا کہا انہوں نے؟ فوراً کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی؟ اور صرف تسلی نہیں بلکہ وجہ بھی بتائی۔ جی ہاں، وجہ بتائی، آپ کے اخلاق۔ کہا آپ تو رشتہ داری نبھاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز کسی کے پاس نہیں اسے کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں جو مشکلیں آتی ہیں ان میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی آپ کی اچھائیوں کو ہی آپ کی حفاظت کی دلیل بنا دیا۔ بالکل، یہ کتنی گہری سمجھ تھی ان کی، اور یہ ساری باتیں اسلام کی بنیادی تعلیم بھی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ یہی نہیں رکی، وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اچھا، ورقہ بن نوفل وہ کون تھے؟ ورقہ ضعیف ہو چکے تھے، نادینہ بھی ہو گئے تھے، وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، انجیل کا عبرانی میں ترجمہ کرتے تھے، انہیں پرانی آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ تو ان کے پاس لے جانے کا مقصد تھا کہ ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا جائے؟ جی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا تو ورقہ نے فوراً کہا یہ تو وہی ناموس رازدان فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ یعنی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ ہاں، اور پھر ایک بہت اہم بات کہی، انہوں نے کہا کاش میں اس وقت جوان اور مضبوط ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ کو نکال دے گی؟ یہ سن کر تو نبی کریم حیران ہوئے ہوں گے۔ بالکل۔ آپ نے پوچھا کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ہاں۔ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی بھی شخص ایسا پیغام لے کر نہیں آیا جو آپ لائے ہیں مگر اس سے دشمنی کی گئی۔ یہ گویا آنے والے مشکل حالات کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا، مگر افسوس کچھ ہی وقت بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے پہلی وحی کی تصدیق ایک صاحب علم شخص سے بھی ہو گئی۔ جی،
اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، جسے فترت الوحی کہتے ہیں، اور پھر دوبارہ شروع ہوا۔ ہاں، دوبارہ شروع ہونے کا واقعہ بھی حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ چل رہے تھے کہ اچانک آسمان سے آواز سنی۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر آپ پر پھر سے ایک خوف طاری ہوا۔ آپ گھر واپس آئے اور پھر وہی کہا، مجھے اڑاؤ، مجھے لپیٹو۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر کی شروع کی آیتیں نازل کی۔ جی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ آیت 1 سے 5۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے پھر خبردار کیجیے، ڈرائیے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ تو ان آیتوں کے نازل ہونے کا کیا مطلب تھا؟ یہ گویا اب دعوت کا باقاعدہ اعلان تھا۔ پہلے تھا اقرا، پڑھیے یعنی علم حاصل کیجیے، تیاری کیجیے۔ اب حکم آیا قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ یعنی اب پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم آ گیا۔ بالکل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، توحید کا اعلان کرنا، شرک اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہنے کی تعلیم دینا۔ یہاں سے اسلام کی دعوت کا آپ کہہ سکتی ہیں سارجنک مرحلہ شروع ہوا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ سفر کتنا اہم اور مرحلہ وار تھا۔ سچے خوابوں سے شروعات ہوئی، پھر غار حرا کی تنہائی، پہلا وحی کا احساس، حضرت خدیجہ کی بے مثال حمایت، ہاں، پھر ورقہ بن نوفل کی تصدیق اور پیشن گوئی، اور آخر میں سورہ مدثر کے ذریعے دعوت اسلام کا واضح حکم۔ جی پورا واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جی ہاں، اور اس پر غور کریں تو ایک بات پھر ذہن میں آتی ہے، وہ پہلا لفظ اقرا، پڑھیے۔ سوچئے، ایک امت جو دنیا کی رہنمائی کرنے والی تھی، اس کی شروعات کا حکم پڑھنے سے ہوا۔ یہ علم کی اہمیت پر کتنا زور دیتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے دین میں، ہماری زندگی میں علم حاصل کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، خاص طور پر اس پیغام کو سمجھنے کی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ معافی چاہتے ہیں ہم دونوں اللہ سے اگر ہم سے بات کو سمجھانے میں کوئی بھول یا غلطی ہوئی ہو، جانے انجانے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کے نور حکمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ ہمیں سننے کے لیے۔